کنسیپٹ کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا اور آپ لوگوں نے اس پہ تھوڑا میرے ساتھ کام کر لیا تو پاکستان چند سالوں میں نہیں، چند مہینوں میں نہیں، چند ہفتوں میں نہیں، چند گھنٹوں میں ترقی کر جائے گا ابھی سے. صرف اور صرف ہمیں اس میں میڈیا کا ساتھ چاہیے. وہ کیا سسٹم ہے؟ وہ سسٹم یہ اگر ہم پاکستان کے تمام اداروں میں، جیسا کہ ہمارا منشور ہے، اس میں ہم عوام کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی ہمارے مائیں اور بہنیں، ہمارے بھائی، یہ ہر ادارے میں موجود ہوں. یہ بڑے سے بڑے ادارے میں موجود ہوں، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے ہمارے سیکٹریز جتنے فیڈرل اور جتنے ہمارے پروونشل سیکٹریز ہیں ان سے لے کے ہمارے ڈی آئی جیز ہیں، ہمارے آئی جیز ہیں، ہمارے کمشنرز ہیں، ہمارے تھانے ہیں، ہمارے اسکول ہیں، ہمارے اسپتال ہیں، جو بھی سرکاری ادارہ ہے، ہر سرکاری ادارے میں پاکستان کی عوام موجود ہوگی. اور اس میں ایک بورڈ بنے گا. اس بورڈ کو ہم نے نام دیا ہے، اس بورڈ کے صرف 2 کام ہوں گے. اس کے نام سے یہ بورڈ واضح ہو جائے گا اس بورڈ کے کیا کام ہوں گے. اس بورڈ کا نام ہے بورڈ فار وزڈم اینڈ آنیسٹی، یعنی بورڈ برائے حکمت اور ایمانداری. اس بورڈ میں جو بھی لوگ ہوں گے ان کے 2 کام ہوں گے کہ وہ یہ میک شور کریں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں، سرکاری اس ادارے میں حکمت سے اور ایمانداری سے کام کیا جائے. کسی بھی ادارے میں اگر حکمت اور ایمانداری سے کام کیا جائے گا تو وہ ادارہ گر ہی نہیں سکتا. وہ ادارہ پراسپر کرے گا، وہ ادارہ ترقی کرے گا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ ویسے اپنے ذہن میں کنسیپٹ لے آئیے، ایک اپنے علاقے کا تھانہ لے آئیے، اپنے دیہات میں یا اپنے شہر میں کہیں پر بھی تھانہ لے آئیے. پھر ایک سرکاری اسپتال لے آئیے اپنے ذہن میں، اور پھر ایک سرکاری اسکول یا کالج اپنے ذہن میں لے آئیے. یہ 3 ادارے اپنے ذہن میں لے آئیے، کیونکہ یہ ایسے ادارے جس سے روزمرہ میں ہر عام آدمی کا پالا پڑتا ہے. بچے کو اسکول بھیجنا ہے، بچے کا علاج کرانا ہے، بیگم کا علاج کرانا ہے، بہن کا علاج کرانا ہے، اسکول بھیجنا ہے اس کو. اور تھانے میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو اپنے تھانے میں جانا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. یہ آپ ذہن میں لے آئیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان اداروں میں اگر کوئی تھانے دار، کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس یا کوئی علاج کرنے والی مشین وہ کام نہیں کرے، یا اسکول میں پرنسپل صاحب اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کالج میں اچھا کام نہیں کر رہے، استاد پڑھا نہیں رہا صحیح طریقے سے، یا استاد آتا ہی نہیں ہے، یا اسکول میں چیزیں میسر ہی نہیں ہے جس میں اس کو بجٹ دیا گیا ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہیں پر بھی تو آپ عوام کے پاس کوئی اختیار ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں؟ کوئی اختیار ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مجھے ذرا آپ لوگ بتائیے نا، آپ کے پاس کوئی اختیار ہے؟ عوام کے پاس کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دیجیے مجھے. نہیں ہے. اونچا بولیے ذرا. نہیں ہے. 80 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 80 سال ہونے کو آئے ہیں اس جمہوریت کو. اور جمہوریت کیسے کہتے ہیں؟ جس میں جمہور کو کوئی طاقت ملے، جس میں جمہور کے پاس کوئی اختیار ہو. جمہوریت کو کہتے ہیں نا جی، اسی کا نام جمہوریت ہے نا، کہ جمہور کو کوئی اختیار ملے، جمہور کی کوئی سے ہو اس میں. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اس میں جمہور کدھر ہے؟ اس میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ 5-6 ہزار لوگ ہیں جو گھوم پھر کے آتے ہیں، پھر ان کے بچے آتے ہیں اور وہی گھوم پھر کے ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں. جمہور کدھر ہے اس میں؟ تو ہماری پارٹی اس سسٹم کے اندر جمہور کو ڈالنا چاہتی ہے، ہر ادارے میں، ہر جگہ میں. اور جمہور کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اختیار دیا جائے گا کہ اس ادارے میں کوئی ڈی ایس پی، کوئی ڈی پی او، کوئی آئی جی، کوئی فیڈرل سیکٹری، کوئی پروونشل سیکٹری، کوئی ڈاکٹر، کوئی تھانے دار، کوئی سپاہی، کوئی محرر، کوئی نرس کام نہیں کرے گی تو وہ ان کو 2-3 دفعہ وارننگ دیں گے، اور وارننگ کے بعد ان کو نکال سکیں گے. اور اگر وہ وارننگ ٹھیک طریقے سے دی گئی ہو تو اگر وہ کورٹ میں بھی جائیں گے تو کورٹ بھی اس بورڈ کے جو بورڈ نے فیصلہ کیا اس کو نوکری سے نکالنے کا، تو جج بھی اس پہ وہی فیصلہ دے گا کہ ہاں یہ تقریباً فیصلہ ٹھیک کیا ہے، عوام نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے. اور کورٹ میں بھی جوڈیشری کے ساتھ جوری ہوگی، جو کہ بہت سے ملکوں میں ہے. اور جوری کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس علاقے کے عوام جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو آدمی جس کے خلاف الزام آیا ہوا ہے، جو ملزم ہے، یہ ملزم ہے کہ نہیں ہے. ہمارے تو ججوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جج کسی اور شہر کا ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا نام ہے، جھوٹے گواہ لائے جاتے ہیں اور فیصلے ہوتے نہیں ہیں ڈر کے مارے. سالوں سال ابھی تک کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ اس علاقے کے سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے
کہ چوری کس نے کی ہے, ڈاکہ کس نے کیا ہے, زیادتی کس نے کی ہے, زمین پہ قبضہ کس نے کیا ہے, اور بدماش کون ہے یہاں پہ. ان کو نہیں بٹھایا جاتا, ان کو کورٹ میں نہیں بلایا جاتا. تو کورٹ میں بھی یہ لوگ, کورٹ میں بھی عام آدمی موجود ہوگا اس علاقے کا. جب یہ سسٹم نافذ ہو جائے گا تو آپ کے تھانوں میں, آپ کے اسپتالوں میں, آپ کے اسکول میں, آپ کی جوڈیشری میں, ہر جگہ پہ جب عوام انوالو ہو جائے گی اور عوام کے پاس طاقت آ جائے گی, اور عوام کے پاس یہ طاقت آ جائے گی کہ وہ ایک سرکاری افسر کو اپنے عہدے سے برطرف کر سکے گا, ٹرانسفر نہیں ہوگی اس کی. کمال کی سسٹم ہے. ایک تھانے میں ایک تھانے دار غلط کام کرتا ہے, ہم اس کو پڑوس کے تھانے میں بھیج دیتے ہیں کہ اب جا کے وہاں سے ڈبل غلط کام کرو. ابھی آپ دیکھ لیں, یہ ریسنٹ واقعہ دیکھ لیں. ایک آپ کے سندھ صوبے میں ہوا ہے واقعہ, کراچی کے شہر میں ہوا ہے, ایک پنجاب میں ہوا ہے, لاہور میں ہوا ہے کہ جی بچے گر گئے کھڈے میں. اب وہ ڈرامے شامے کر کے جی کچھ سرکاری افسروں کو آپ کے سامنے ڈانٹ پیٹ کر کے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, آپ بھی بھول جائیں گے سارا کچھ. اگر اس سسٹم میں آپ انوالو ہوتے, عوام انوالو ہوتی, تو عوام ان کو بتاتی کہ صاحب یہاں پر ایک کھڈا ہے, اس کو فوراً بند کر دو. عوام کی انوالو نہیں ہے, سارا کچھ آپ نے بیوروکریسی کے تھرو حوالے کیا ہوا ہے. بیوروکریسی اپنے آفس سے کہیں جاتی نہیں ہے, وہ کیوں جائے؟ ان کو تو سسٹم میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سرکاری افسر ہو, آپ نے CSS کیا ہوا ہے, اب آپ کریم ہو, اب آپ ایلیٹ ہو, آپ کوئی پبلک سرونٹ نہیں ہو, اب آپ ایلیٹ ہو. آپ نے دفتر میں بیٹھ کے آرام سے سکون سے صرف دیکھنے کے جی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے, بس. اس سسٹم پہ کیسے ہم چلیں گے؟ اس سسٹم پہ کیسے ملک چلے گا؟ پھر کچھ ہماری اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, اس کو بھی ذرا سن لیجئے. اس وقت پاکستان میں نوجوان بہت زیادہ ہے. پاکستان میں نوجوان تقریباً 2/3 ہے, 2/3 کے قریب پہنچ چکے ہیں نوجوان. تو سسٹم بھی ان کے لیے ہونا چاہیے نا. اس لیے ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے تمام سرکاری اداروں میں, ریٹائرمنٹ کی ایج جو 50 ہو جائے, تاکہ جلدی جلدی لوگ ریٹائر ہوں سرکاری موقعوں سے اور جوان اس پہ آئیں. ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے اس کو ریپلیس کریں.